السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاری صاحب، آپ دیگر عمل کے لیے کام کے لیے وضاحت بتاتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بے اولاد حضرات کے لیے بھی کچھ خاص وظیفہ بتائیں۔ کافی عرصہ ہو گیا شادی ہوئی کو، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی۔ بے اولاد حضرات، میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں اور دعا کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں جائے گی، قبول ہوگی۔ یہ ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے اللہ کی توفیق سے۔ میں نے ایک بیان سنا، شیخ الاسلام، متکلم اسلام، ولی کامل، حضرت شیخ حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ دامت برکاتہم العالیہ، اس بیان میں شیخ محترم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا جو بندہ دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ بندہ بدھ والے دن ظہر سے عصر تک دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی، دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ عمل بدھ والے دن ظہر سے عصر تک دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ادب المفرد، اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ تو میرے کچھ مسائل تھے، کافی پریشانی والے تھے۔ میں نے ان کا یہ طریقہ سننے کے بعد بدھ والے دن ظہر کے بعد وضو کیا، صلاۃ الحاجہ کی 2 رکعتیں ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گیا، اللہ سے دعا کی۔ اتنی دیر تک میں دعا کرتا رہا اللہ سے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میرے مسائل جو اللہ نے وہ ان میں آسانی پیدا کر دینی ہے، اب جو میرے مسائل ہیں وہ ختم ہو گئے، مجھے خود بخود ہی یقین ہو گیا تھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ سب کی سب پریشانیاں، وہ مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الفوراً ہی ختم کر دیا۔ اللہ، تو جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی میں ایک خاص عمل اسی طریقے سے بتاتا ہوں، کیونکہ لوگ میرے ساتھ مجھ سے اکثر مسائل رجوع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تھوڑا بہت علم دیا ہے، روحانی عملیات کے حوالے سے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، میں لوگوں کو وظائف وغیرہ بتاتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تندرستی عطا کر دیتے ہیں، کافی لوگ جو پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بیرونی ممالک سے ایک ہمارے ساتھی ہیں عبد السمیع صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب اولاد نہیں ہو رہی، کافی عرصہ ہو گیا ہے، 12 سال انہوں نے مجھے بتائے کم و بیش کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو اور اولاد نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں۔ میں نے ان کو یہی طریقہ بتا دیا۔ کیا طریقہ بتایا؟ میں نے کہا بھائی ظہر سے عصر تک بدھ والے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ صلاۃ الحاجہ کے 2 رکعتیں ادا کریں اور اس کے بعد وہ دعا مانگیں جو دعا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں یہ دعا مانگی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم میں فرما رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی تھی اور جو بال تھے وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے، اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی۔ وہ دعا کا ذکر ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس گئے، واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ رزق دیکھا، وجد عندہا رزقا، تو جب انہوں نے دیکھے کہ پھل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ، ان سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں، دروازہ تو بند ہے، کوئی اور آ نہیں سکتا، یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی ٹائم اسی وقت حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ کیا دعا مانگی؟ کہا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا اس وقت قبول فرمائی جب قرآن کہتا ہے وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، یعنی وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی یہ دعا قبول کی۔ تو میں نے یہ دعا ان کو بتائی اپنے بھائی عبدالسمیع صاحب کو، جو یہ طریقے کے مطابق جو طریقہ میں نے سیکھا، شیخ الاسلام متکلم اسلام ولی کامل حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے یہ بتایا ان کو، تو یقین کیجئے وہ کہتے ہیں قاری صاحب میں نے کچھ بدھی دعا کی، اللہ اکبر، تو وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 12 سالوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ انہوں نے مجھے فون کر کے یہ خوشخبری دی اور انہوں نے کہا کہ آپ شیخ الاسلام مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب جن سے آپ نے یہ دعا سیکھی ہے، یہ طریقہ سیکھا ہے، جن سے آپ نے یہ طریقہ لیا ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اس لیے جو بے اولاد حضرات ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آپ ایسا کیجئے بدھ کا دن ہو اور ظہر کے بعد کا وقت ہو اور صلاۃ الحاجہ کے 2 رکعت ادا کر لیں اور اس کے بعد ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، 20 منٹ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پڑھیں، 1 بوت، 2 بوت، 3 بوت، 4 بوت، اگر 12 سال 15 سال ہو گئے ہیں آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، بعض لوگ اولاد لینے کے چکر میں بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 3-4 بدھ جو ہیں آپ وہ اس طریقے سے دعا مانگیں، دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس طرح اولاد سے نوازیں گے۔ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں وہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بدھ جو آ رہی ہے آخری بدھ ہے، یہ آج اتوار ہے اور آخری بدھ رمضان کیا، آپ اسی بدھ یہ عمل کر لیں، یقین کیجئے یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعا رد نہیں ہوگی، بدھ کا دن ہوگا، ظہر کے بعد کا وقت ہوگا، صلاۃ الحاجہ کی 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد یہی دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اولاد سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد سے نوازیں۔